بلاول صاحب کی پھیکی پھیکی میٹھی میٹھی اردو چل رہی ہے، تو اسپیچ الحمدللہ ان کی چل رہی ہے، تو آپ کو بھی لائیو دکھاتے ہیں بھائی صاحب کی اسپیچ، کیونکہ ان کا تھوڑا بہت اردو کمزور ہے، لیکن اس کمزور اردو کے ساتھ وہ اپنی تقریر چلا رہے ہیں۔ بس ابھی ہم بھی چل رہے ہیں اسی طرف، قریب ہو کے تھوڑا قریب ہو کے آپ کو دکھاتے ہیں۔ محنت کرنے والوں محنت کشوں کو بتائیں کہ انشاءاللہ تعالی بلاول بھٹو کا حکومت بنے گا تو ہم بے نظیر مزدور کارڈ بھی لے کر آئیں گے اور اپنے مزدور بھائیوں کو ان کا محنت کا صلہ دلوائیں گے۔ آپ میرے کسان بھائیوں کو بتائیں کہ انشاءاللہ تعالی بلاول بھٹو کا حکومت بنے گا تو میں بے نظیر کسان کارڈ کے نام پہ اس ملک کے ہاریوں کو، اس ملک کے کسانوں کو بے نظیر کسان کارڈ کے تھرو اپنا آپ کی جیب میں مالی مدد پہنچاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ ہم آپ کو اسی کارڈ کے تھرو اگر فرٹیلائزر سبسڈی دینا ہے تو اس کارڈ کے تھرو آپ کو ملے گا، اگر آپ کو بیچ پہ سپورٹ دینا ہے تو کسان کارڈ کے تھرو دلوائیں گے ہمیں انشاءاللہ تعالی۔ اس کسان کارڈ کے تھرو میں کراپ انشورنس بھی شروع کروں گا تاکہ اگر کسی قدرتی آفت کی وجہ سے میرا چھوٹا کسان کا کوئی نقصان ہو تو اس کسان کارڈ کے تھرو ان کا انشورنس ہوگا اور ان کا نقصان انشاءاللہ تعالی نہیں ہوگا۔ اور میرے نوجوان ساتھیوں، آپ نوجوانوں کو سمجھائیں کہ وہ اپنا ووٹ ضائع نہ کریں۔ آپ نوجوانوں کو بتائیں کہ تیر پہ تھپا لگائے تاکہ میں جو نوجوان کے لیے یوتھ کارڈ لے کر آ رہا ہوں اور یوتھ سینٹرز ہر ڈسٹرکٹ میں بنانا چاہتا ہوں، اس سے انشاءاللہ تعالی اردو تھوڑا کمزور ہے، صرف نوجوانوں کو، غریب ترین نوجوانوں کو مالی مدد پہنچائیں گے، ہم انشاءاللہ تعالی آپ کو روزگار دلوائیں گے، وہ تمام سکلز آپ کو سکھائیں گے جس سے انشاءاللہ تعالی یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا تاریخ ہے کہ جب بھی پی پی کا حکومت بنا ہے تو سب سے زیادہ روزگار پاکستان کے عوام کو ملا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس بار جب آپ کا حکومت بنتا ہے تو جب ہم یوتھ کارڈ لے کر آتے ہیں تو نوجوانوں کو نہ صرف ہم مالی مدد دیں گے مگر ان کو روزگار بھی دلوائیں گے۔ اور 10ویں جو میرا آخری وعدہ ہے وہ ہمارا بھوک مٹاؤ پروگرام ہے کہ پاکستان میں ہم نہیں چاہتے کہ کوئی بھی بھوکا سوئے، تو انشاءاللہ تعالی ہر یونین کانسل سے میں یہ بھوک مٹاؤ پروگرام کا افتتاح کروں گا اور غریب عوام کے لیے اس بھوک مٹاؤ پروگرام کے تھرو ہم غربت کا مقابلہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ میں تو سکولز میں بھی بچوں کے لیے ہم میلز کا بندوبست کریں گے، نوجوانوں کے لیے جو نئے بچے ہوتے ہیں ان کے لیے 1000 دن کے لیے ہم ان کے والدہ کو مالی مدد پہنچائیں گے تاکہ وہ خود بھی اور اپنے بچے کا خیال رکھ سکے۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا 10 نکاتی عوامی معاشی معاہدہ ہے، یہ میرا منشور ہے۔ میں ان 10 نکات پہ الیکشن لڑ رہا ہوں، آپ ہمارے پیغام گھر گھر پہنچائیں، انشاءاللہ تعالی جیت آپ کی ہوگی، جیت تیر کی ہوگی اور میں اور آپ مل کے عوامی حکومت قائم کریں گے۔ ہمارا مقابلہ کسی سیاسی جماعت میں، پاکستان پیپلز پارٹی تو شہیدوں کا جماعت ہے، ہمارا مقابلہ کسی سیاسی پارٹی سے نہیں ہے، نہ ہی ہمارا مقابلہ کسی سیاستدان سے ہے۔ ہمارا اگر مقابلہ ہے تو اس بے روزگاری سے ہے، اس غربت سے ہے، اس مہنگائی سے ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ ہمیں موقع دیں گے تو ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کیسے عوامی حکومت بنایا جاتا ہے، کیسے حکومت غریب کا خیال رکھ سکتا ہے، کسان کا خیال رکھ سکتا ہے، مزدور کا خیال رکھ سکتا ہے۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی ہے جس میں یہ صلاحیت ہے
کہ ہم یہ کام کر سکیں. ہمارا تاریخ ہمارا گواہی دیتا ہے کہ جب بھی پی پی کا حکومت بنا ہے تو ہم نے اپنے تمام وعدے پورے کر کے ہم گھر جاتے ہیں. اب آج کل الیکشن کا سیزن ہے، الیکشن کا سیزن ہے اور پنجاب پہ خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا فوکس ہے. آپ کو معلوم ہے کہ میں خود لاہور سے الیکشن لڑ رہا ہوں اور انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی ہی، چاہے وہ لاہور ہو، چاہے وہ جنوبی پنجاب ہو، چاہے وہ سندھ ہو، چاہے وہ بلوچستان ہو، پاکستان پیپلز پارٹی ہی جیتے گا. پاکستان پیپلز پارٹی نہ صرف وفاقی حکومت بنائے گی مگر پاکستان پیپلز پارٹی صوبائی حکومت بھی بنائیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ تعالی ایک جیالہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنائے گا. اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب تقریر کر رہے ہیں اور اس تقریر کا اثر ایک آپ کو گیٹ کی طرف دکھاتے ہیں. وہ گیٹ کے مناظر دیکھیں تو زیادہ تر عوام پیچھے سیٹیں خالی ہو رہی ہیں اور عوام باہر کی طرف بھاگ رہی ہے. بلاول بھٹو صاحب کی جو ٹوٹی پھوٹی اردو ان کو میرے خیال میں پسند نہیں آئی، اس لیے عوام کافی یہاں سے نکل رہی ہے. آپ کو یہ الیکشن ایسے لڑنا ہے جیسے یہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. اس لیے ہمارے پاس ہی وہ تمام منشور اور پروگرام ہیں جو ملک کو اس مشکل سے نکال سکتے ہیں. آپ اگر کسی بھی سیاسی جماعت کو دیکھیں، آپ مجھے بتائیں ان میں کوئی دلچسپی ہے آپ کا مسائل حل کرنے کا؟ ان کو احساس بھی ہے کہ کتنا مہنگائی، کتنا غربت میں اضافہ ہو رہا ہے، کتنا بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے. ان کا صرف شوق اگر ہے اس کرسی کا، اور اس کرسی کے لیے جس طریقے سے وہ انہوں نے سیاست کو ذاتی دشمنی میں تبدیل کر دیا ہے، اس کا نقصان ملک کا ہو رہا ہے، اس کا نقصان آپ کا ہو رہا ہے. صرف پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جو ملک میں یہ نفرت کی سیاست کو، یہ تقسیم کی سیاست کو، یہ اب پرانی سیاست ہو چکا ہے اور ہم نے سب مل کے اس پرانی سیاست کو ہمیں دفن کرنا پڑے گا. انشاءاللہ تعالی ہم ایک نئی سیاست شروع کریں گے، ہم ایک نئی سوچ کے مطابق سیاست کریں گے جس کا مقصد یہ ہوگا کہ عوام کی خدمت کریں، جس کا مقصد یہ ہوگا غریب کی خدمت ہو، جس کا مقصد یہ ہوگا کہ میرا کسان، میرا مزدور، میرا نوجوان کا خدمت ہو. جو بھی سیاسی جماعت ہے، ایک سیاسی جماعت اگر الیکشن لڑ رہا ہے، یہ آپ لوگوں کے سامنے ہے کافی عوام جو کہ باہر کی طرف رخ کر چکی ہے، کافی عوام باہر نکل رہی ہے، نہ جانے کیوں جیل سے نکال سکتے ہیں. پیپلز پارٹی ہی وہ واحد جماعت ہے، وہ واحد سیاسی جماعت ہے جو ایشوز کی وجہ سے، جو اس ملک کے جو مسائل ہیں ان کی وجہ سے ہم الیکشن لڑ رہے ہیں. اور ہم ہی وہ جماعت ہے جو ان کو ہرا سکتے ہیں. آپ اپنے ساتھیوں کو بتائیں کہ جب آپ شیر کے شکار کے لیے نکلتے ہو تو بلّا استعمال نہیں ہوتا، تیر ہی کام آتا ہے. تو اب شکار کا موسم ہے اور شکار کا موسم ہے اور ہم نے اس شیر کا شکار کروانا ہے. آپ نے ہاتھ کو تیر پہ تپا لگا کے یہ ثابت کرنا ہے کہ آج بھی بھٹو زندہ ہے، کل بھی بھٹو زندہ تھا. میرا جو اس الیکشن میں بھاولپور ڈویژن سے یا بھاولپور ضلع سے جو میرا امیدوار ہے
بالکل گیلانی صاحب بھی ہمارا امیدوار ہے. علی حسن گیلانی صاحب کو آپ نے جتوانا ہے. اگر آپ تیر پہ مہر لگائیں گے تو علی حسن گیلانی صاحب کو بھی آپ جتوائیں. حافظ حسین مدنی صاحب جس نے مجھ سے پہلے تقریر کیا ہے وہ میرا نمائندہ ہے بھاولپور سے تیر کا امیدوار ہے. آپ نے حافظ صاحب کو جتوانا ہے. ہاں اردو بہت کمزور ہو گیا ہے اب زیادہ. ملک شاہ رخ میرا بھائی ہے, آپ کا امیدوار ہے نیشنل اسمبلی کے لیے بھی, تیر پہ بھی اور ایم پی اے پہ بھی. تو آپ نے تیر پہ تھپا لگا کے میرے امیدوار کو جتوانا ہے تاکہ میں آپ کے کام آ سکوں, آپ کے مسائل حل کر سکوں. آپ نے عبدالمجید چنر صاحب کو جتوانا ہے, تیر کا امیدوار ہے. نسیم شاہ صاحب کو, انیم شاہ صاحب کو, رفعت الرحمان صاحب کو, دوست محمد کوسا صاحب کو, تطیر الحسن صاحب کو, گردیزی صاحب کو. تمام آپ نے 8 فروری کو تیر پہ تھپا لگوا کے پیپلز پارٹی کو جتوانا ہے, شہیدوں کا جماعت کو جتوانا ہے, کسانوں کا جماعت کو جتوانا ہے, مزدوروں کا جماعت کو جتوانا ہے, بھاولپور کا جماعت کو جتوانا ہے. تو پھر انشاءاللہ تعالی فیبری 8 کو جیت آپ کی ہوگی اور فیبری 9 کو ہم حکومت بنا کے آپ کے تمام مسائل حل کریں گے. جیے بھٹو. ظفر برائٹ صاحب کے اسٹیج پہ وہاں جی ظفر برائٹ صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی میں نہ صرف شامل ہو چکا ہے مگر انشاءاللہ تعالی رحیم یار خان سے بھی ایک ہمارا امیدوار ہوگا. ظفر صاحب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی میں. تو جی جناب فائنلی پروگرام بڑھ گیا, مطلب کہ پروگرام ہو چکا ہے. بلاول بھٹو صاحب یہاں سے چلے گئے ہیں اور اتنا رش نظر نہیں آیا جو کہ ہونا چاہیے تھا, جتنا کہ جس قدر کے انتظامات یہاں پہ کیے گئے تھے. یہ اسٹیج تھی جہاں پہ ابھی ہم موجود ہیں, یہاں پہ پروگرام تھا اور ابھی عوام ادھر گھس آئی ہے سیلفیز کے چکر میں, اور کیونکہ موقع مل گیا ہے لوگوں کو. میں نے بھی سوچا کیوں نہ کہ ایک شوٹ ہم بھی ادھر سے لے لیں. اور یہ یہاں پہ بلاول صاحب آئے اور بلاول صاحب نے یہاں پہ تقریر کی اور بہت اچھی سپیچ کی, لیکن جس طرح کے انتظامات کیے گئے تھے اس طرح کی عوام میں سے کوئی حوصلہ افزائی نہیں کی گئی تھی, کیونکہ اس قدر عوام کا جذبہ وہ چیز نظر نہیں آئی. ہاں پی ٹی آئی کو اچھا یہاں پہ بات سنے نا میرے بھائی, پہلی بات تو یہ ہے کہ یوتھ تو آئی نہیں ہے, سارے بوڑھے بزرگ مزدور پکڑ کے سگریٹ پینے والے بیڑی پینے والے ان کو لے کے آ کے یہاں پہ رکھ دیا. صحیح ہے. اور اگر یوتھ آتی ہے تو پھر پی ٹی آئی کے جلسوں میں آتی ہے, یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں. زیادہ تر یوتھ بھی نہیں آئی اور جو لوگ یہاں پہ آئے اور ہم لوگوں نے دیکھا ہے کافی ساری عوام جو ہے ابھی بلاول صاحب نے یہاں پہ تشریف لائے, اسٹیج پہ پہنچے اور عوام یہاں سے نکل گئی. مطلب کہ عوام میں وہ جذبہ وہ چیز جو ہوتی ہے بہاولپور سے مجھے نظر نہیں آ رہا ہے ان کی سیٹ. اور وزیر اعظم کے نعرے لگے ہیں لیکن لوگوں نے پیچھے سے عمران خان کا نام لے لیا. عمران خان زندہ باد, یہ یوتھ کا جواب ہے, یوتھ خان کو چاہتی ہے بھائی صاحب.